اچھا علی بھائی، تمام مذاہب جو ہیں یکساں جو ہے وہ سچائی کے دعوے دار ہو سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یکساں سچائی سے کیا مراد ہے، اس کو اگر آپ کلیئر کر دیں گے میرے لیے بھی اور ناظرین کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے اندر یہ کہ ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ جی ہم سچے ہیں، ہم جو ہے نا کیا ہر مذہب سچا ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے آپ کا۔ یہ کہنے کہ دیکھیں، وہ دعوے دار ہے نا جی، کیا کہتے ہیں، ساری دعوے دار تو نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، مذہب جو ہے، دیکھیں سب مذاہب جو ہیں وہ پرچار یہی کرتے ہیں کہ وہ سچے ہیں۔ سچے، صحیح ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام مذاہب یہ جتنے بھی تھے، جی، اگر آپ اس کے پیچھے چلے جائیں تو انبیاء کی تعلیمات تھیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور جب حضرت آدم آئے تو انہوں نے ایک خدا کی طرف بلایا۔ اسی طرح انبیاء مختلف اوقات میں آتے رہے، اور ظاہر ہے ان کی پریچنگز ہوتی رہیں، اور زمانے کے ساتھ ساتھ جب وہ گزر گئے تو تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جو فالوورز ہیں وہ اپنے تئیں یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سچے ہیں یا ہم سچائی کا پرچار کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے تمام مذاہب میں اگر اخلاق کی بات ہو، جھوٹ بولنا سب میں برا ہے، بالکل صحیح، سچائی سب میں اچھی ہے، سچ بولنا، یعنی جو کردار سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ سب میں کامن ہیں۔ ٹھیک ہے، شریعت میں نماز کا طریقہ، باقی چیزوں میں فرق آ جاتا ہے۔ دین ابراہیمی اگر اٹھا لیں یا ادیان ابراہیمی، سب کے اندر خدا کا تصور ہے، جی، سب کے اندر جو ہے وہ انبیاء کا تصور ہے، لیکن مسیحیت جو ہے وہ اگر آتی ہے تو وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے، یہودیت میں چلے جائیں تو وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے۔ بالکل ٹھیک، تو یہاں پہ وہ آپ کہیں کہ فرق آ گیا ہے۔ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اصل یہ ہے کہ تمام مذاہب دعویٰ تو کرتی ہیں، لیکن کیا وہ حق پر ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اس کو کیسے پرکھنا ہے؟ کیا اس کی کوئی کسوٹی ہے، کوئی طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار اور اس کی کسوٹی جو ہے وہ علم ہے، واہ، نالج ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، تشریف لائے اور دین کی تبلیغ کی، اسلام کی تبلیغ کی، تو عرب کہتے تھے کہ جی ہم کیسے اپنے آبا کا دین چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، رسول پاک ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہوں گے لیکن اب اللہ کو مان لو، یہ نہیں ہوتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلیل لاتے تھے عقلی، صحیح، ٹھیک ہے، اور عقلی بنیاد پہ، اور قرآن نے کہا ہے کہ یہ آبا کا دین، آبا کے دین سے کیا مراد ہے؟ یعنی بغیر کسی نالج کے، بغیر علم کے، بس جو چیز چلی آئی ہے وہ ایسے ہی چلتی ہے۔ ایسے ہی، لہٰذا اگر تو دین یا صحیح دین کی بارے میں اگر سوال ہے تو تمام ادیان صحیح نہیں ہو سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے، اور اس کی عقلی میں نے دلیل دی۔ یا مثال کے طور پہ دوسری مثال دیتا ہوں، قرآن نے بھی یہ مثال دی ہے، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ دین کیسے عقل استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی دین میں عقل کا استعمال کس طرح سے، لاجک کا استعمال کس طرح سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت پہنچ گئے ستاروں کے پجاریوں کے پاس، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ صحیح، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا جو ہے نا وہ خدا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اپنا مالک، جو بھی سلسلہ، جی جی، اور دیکھو کتنے یہ چمکتے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، کتنے زیادہ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی چاند نکلا اور ستاروں کی جو تابش تھی وہ کم ہوئی، تو چاند کے پجاری پہنچ گئے، ستاروں کے جب جانے لگے تو کہا کیا ہوا؟ تو چاند والوں نے کہا کہ جی ہمارا کیونکہ خدا آ گیا تو ان کی اب روشنی کم ہو گئی ہے۔ صحیح، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو ڈوب جائے اسے میں محبت نہیں کرتا۔ واہ، سورج اوپر آیا تو چاند کی روشنی کہاں نظر آنی تھی؟ صحیح، سورج کے پجاری آئے تو چاند کے پجاری سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو ڈوب جائے، جس میں تابش نہ ہو، ایسے کو کیسے میں، جو چیز نقص ہے، ضعیف ہے، یا جس میں ضعف پایا جاتا ہے، جس میں پرفیکشن نہیں ہے، صحیح، جس میں پرفیکشن نہیں ہے، ویکنس ہے، وہ کیسے کسی کا خدا ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح۔ تو حضرت ابراہیم اب فارمولا دے رہے ہیں کہ جو بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا وہ رول ماڈل نہیں ہو سکتا، وہ اس کو آپ فالو نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہونا ضروری ہے، جس میں ویکنس بات کرو حکمت کے ساتھ۔ جی، سورج جب ڈوب گیا تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ کیسا خدا تھا جو ڈوب گیا، واہ، صحیح، اس کو تو اوپر رہنا چاہیے تھا۔ تو کہا کہ میں ایسے خدا کو مانتا ہوں جو کہ فاطر السماوات، جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، جسے تم پوچھتے ہو یہ سب اس نے بنایا ہے۔ صحیح، اب دیکھیں حضرت ابراہیم نے کوئی آیت نہیں سنائی، دلیل دی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ آیات قرآنی بن گئے۔ واہ، ٹھیک، بات انہوں نے دلیل پہ کی ہے، عقلی دلائل۔
کیونکہ ان لوگوں کو جن کو نبی پہ ایمان نہیں، اللہ پہ نہیں ہے، تو وہاں پہ عقل کی بات ہوگی، عقل کی بنیاد ہوگی. تو لہٰذا جو پرچار ہے سچائی کا، اگر آپ کہیں کہ ہر دین کہتا ہے کہ جی ہم ٹھیک ہیں ہم ٹھیک ہیں، اس کی جو کسوٹی ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ نالج ہے، علم ہے. ٹھیک ہے. علم بتائے گا. ہمیں علم کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اور میرلی یا صرف اگر ہم یہ کہہ دیں کیونکہ آپ مسلمان گھرانے پیدا ہوئے اور قرآن میں یہ آیا ہے اس لیے اب آپ کو بس یہ کرنا ہے، یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جگہ جگہ پہ کہا کہ افلا تعقلون افلا تتفکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تم فکر نہیں کرتے، ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ. تو یہ سمجھ بوجھ کیوں اللہ بار بار اچھا کہہ رہا ہے. ایک طرف آتا ہے کہ پاکستان پورا یوتھ رکھنے والا ملک ہے، اور ہمارے یہاں جو ہے نا نوجوانوں کو ڈیٹریکٹ بڑی تیزی سے کیا جا رہا ہے. ملحدین جو ہیں بڑی تیزی سے ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کا ذہن ہے. ہمارے وہ یونیورسٹیز کے لیول پہ چلے جائیں یا جس طرح بھی مختلف واٹس ایپ گروپس کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، نوجوان کیوں شکار ہو رہے ہیں ملحدین کا؟ کیا علماء کی آپسی لڑائی ان نوجوانوں کو ڈیٹریکٹ کرتی جا رہی ہے، دین سے دوری کا سبب بن رہی ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ علماء کی لڑائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ 1400 سال آگے علماء کتابیں لکھتے رہے ہیں، ممبر جاتے رہے ہیں، مباحث ہوتے رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ سمجھے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ڈیٹا ٹرانسفر تھا یا جو انفارمیشن ہے اس کی ٹرانسفر یا منتقلی اس طرح سے نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو یا کوئی کتاب پڑھے گا تو اس کو پتہ لگے گا اس میں کیا لکھا ہے. کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کوئی چٹھی ہے، کوئی نامہ ہے، کوئی چیز کو تحریر پڑھے گا یا کسی کی تقریر سنے گا تو پتہ لگے گا کہ یہ کیا ہے. آج کے زمانے میں جو موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ پہ جو ایکسیس ہے، دیکھیں اس نے آ کے تمام لمٹس کو ختم کر دیا. بالکل ٹھیک. یعنی اب اس کے لیے مجھے اٹھ کے مسجد میں نہیں جانا، صحیح. کسی یونیورسٹی میں نہیں جانا، کہیں پہ بھی نہیں جانا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب کتابیں لکھی جاتی تھیں تو کتابوں کے اندر ریفرنسز لکھے جاتے تھے. صحیح ہے. مستند بات لکھی جاتی تھی. کوئی غیر مستند کتاب ہو تو اس کو 4 لوگ پڑھ کے کہتے تھے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. صحیح. رد ہو جاتا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کے زمانے میں جب کوئی میسیج آتا ہے، کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، کیا اس کے پیچھے ہم سند دیکھتے ہیں؟ بالکل نہیں. ہمارا جوان تو نہیں دیکھتا. کیوں ڈی ٹریکٹ ہوتا ہے؟ ڈی ٹریکٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ جو علم ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں. صحیح ہے. واپس ہم پلٹ گئے علم پہ. نالج بنیادی چیز ہے. ٹھیک ہے. یعنی اپنے دین کے بارے میں جو لازمی نالج ہے وہ کیونکہ ہم دے ہی نہیں رہے بچوں کو بچپنے میں. بالکل ٹھیک. ہمارا تربیتی نظام ایسا نہیں ہے کہ بچپنے سے بچوں کو وہ تعلیمات جو ضروری ہیں ان کو پتہ ہونی چاہیے وہ ہم ان کو دیں تاکہ کل کو کوئی بھی چیز دیکھیں. بالکل ٹھیک. یا خطبہ سن رہے ہوں تو وہ یہ جج کر سکیں کہ بھائی یہاں پہ انہوں نے صحیح کہا ہے یا نہیں کہا. اس کی وجہ سے یہ پرابلمز آتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ نمبر 1 انفارمیشن اوتھینٹک نہیں ہے. نمبر 2 جس کا بھی دل کرے ایک ویڈیو بنا لیتا ہے ٹک ٹاک پہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. فیس بک پہ یا انسٹاگرام کسی چیز پہ ریل کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں وہ وائرل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ شخص جو بیٹھا ہوا اپنی بات کر رہا ہے، جو بھی اس کا ذہن ہے بغیر کسی نالج کے، ٹھیک ہے، یہ جو ریل بناتا ہے اس کو ایکسیس کس کو ہے؟ پوری دنیا کو. پوری دنیا کو جو جہاں بیٹھ کے دیکھنا دیکھ لیتے. اب یہ جو بچہ یہ ریل دیکھتا ہے یا جو بھی ویڈیوز دیکھتا ہے سوشل میڈیا سے جو بھی ڈیٹا یہ لے رہا ہے، صحیح، کیا یہ کل کو جاتا ہے اپنے والد سے پوچھنے، کسی استاد سے پوچھنے کہ سر میں نے یہ دیکھا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں؟ یہ بھی نہیں ہو رہا. لیکن ایک طرف والی بات آپ کی درست ہے، لیکن کیا